سبحان اللہ. ارے میرے عزیزو، قدم بڑھانے کی بات ہے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا بن جاتا ہے بھائی، اللہ بھی تو اس کا ہو جاتا ہے. کچھ چھوڑو گے تو اللہ اس کا بدلہ بھی تو بہت بڑھیا دے گا. کچھ قربان کرو گے تو اس کا عوض بھی تو بہت بڑھیا ہے. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. کچھ قربان کر کے تو دیکھو، کچھ دکھ سہ کے تو دیکھو، کچھ اللہ کی خاطر تکلیف اٹھا کے بھی دیکھو، پھر لذت کیا ملتی ہے، پھر لذت کیا ملتی ہے، پھر مٹھاس کیا ملتی ہے. ہاں میرے عزیزو، جب کوئی نعمت اسلام کی قدر کرتا ہے تو اللہ بھی تو اللہ ہیں. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ بھی تو بڑے قدردان ہے. اللہ بھی تو بڑے قدردان ہیں. اللہ بھی تو بڑے قدردان ہیں. کون اس کی نعمت کی قدر کرے، پھر دیکھے کیا ملے اسے، پھر اسے کیا ملتا. سبحان اللہ. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، ہم تو گرے پڑے لوگ تھے، اونٹوں کا گوشت خشک کر کے مہینوں استعمال کرتے تھے، بکریوں کے ریوڑ چرایا کرتے تھے. ایک دن میں مکہ کی پہاڑیوں میں اپنے اونٹ چرا کے واپس آیا تو مجھے ابا خطاب نے کہا، عمر تو دنیا میں کیا کرے گا، تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. اور فرمایا کرتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام. آج جو کچھ ہم عزت کی بلندیوں بھی ہیں، صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ اسلام کی خوبصورت زندگی ہے، جس نے ہمیں اس اسلام نے عزت کی بلندیوں پہ ہمیں بٹھا دیا ہے. اعزنا اللہ بالاسلام. یہ وہ دولت ہے آج ہمارے پاس آ گئی. تو میرے عزیزو، اللہ ہمیں یہ اعتماد نصیب فرما دے، یہ یقین نصیب فرما دے، یہ اسلامی زندگی پہ ایمان نصیب فرما دے کہ میری عزت، میری سعادت، میری فلاح، میری کامیابی، میرے بچوں کی، میری زندگی کی صرف اسلام کی زندگی میں ہے. اللہ ہمیں یہ اعتماد، یقین نصیب فرما دے. اس لیے کہ جب یہ اعتماد، یقین چلا جاتا ہے تو اسلامی زندگی کی کچھ چیزیں رہ بھی جائیں تو رسمی ہو جاتی ہیں. کر لیا تو کیا نقصان ہونا ہے، اور نہ کیا تو کیا نقصان ہونا ہے، کر لیا ہے تو فائدہ کون سا ہونا ہے. اس لیے دیکھتے ہیں، ابا نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، ماں وظیفے کر رہی ہے، بیٹی بے نمازی ہے. اگر یہ یقین ہو جائے کہ اس سے تو فلاح وابستہ ہے اور اس کے چھوڑنے سے بربادی، ہلاکت ہے، تو بتائیے کتنی بے چینی آئے گی، کتنی تڑپ پیدا ہوگی، کیسی اندر بے چینی آئے گی.